صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر محلہ خانیار میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی تصدیق اس دور میں کسی سائنسی طریقے سے بھی ہوئی ہے؟ جی جزاکم اللہ شراف صاحب، بڑا ہی دیکھیں نا، اس سائنسی دور میں سائنس سے اس کا ثبوت دینا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں سر ٹی ایچ ہگزلے کا ایک اصول رکھتا ہوں جو انہوں نے سائنسی اصول کو سمجھنے کے لیے بیان کیا۔ سر ٹی ایچ ہگزلے نے یہ لکھا ہے کہ جو سائنٹیفک لا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہائپوتھیسس ہوتا ہے، پھر اسی مفروضے کو ذہن میں لے کے اس پہ تجربہ انڈکشن ہوتی ہے، اس سے پھر ڈیڈکشن مشاہدہ آتا ہے، اور اس سے پھر ایک تھیری ایک نظریہ بنتا ہے، اور جب 2-3 یا اس کے مختلف شواہد مل جائیں تو پھر وہ نظریہ جو ہے وہ پھر ایک اصول، سائنسی اصول بن جاتا ہے۔ سر ٹی ایچ ہگزلے نے تو 2 مثالیں دیں جو طوالت کے باعث میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ناصری علیہ السلام کی قبر کی جو خبر دی اور اس کی جو سائنسی اصول کے مطابق گواہی کیسے ملی، وہ آپ کی خدمت میں انہی اصولوں کے تحت رکھوں گا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں انہی اصولوں کے مطابق قبر مسیح کا ثبوت دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ جو میں اصول بتا چکا ہوں اسی کو ذہن میں رکھیں۔ تو نمبر 1 کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہائپوتھیسس جو آیا وہ کہاں سے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو زمانہ مسیح ناصری کی اناجیل سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف جانا، 10 قبائل کی طرف جانا۔ پھر نمبر 2 پہ صلیب پر جب آپ کو چڑھانے لگے تو اس وقت کیا ہوا؟ وہ گورنر کی بیوی کو خواب آیا، یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ اور پھر گورنر نے خود کہا کہ کیا اتنی جلدی مر گیا؟ 2 گھنٹے میں، 1.5-2 گھنٹے میں مر گیا۔ اور جب چڑھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جب صلیب پہ چڑھایا گیا تو اس ٹائم کیا ہوا؟ طوفان آ گیا، اور پھر جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا وہ قبر نما کمرہ تھا جو عام کمروں سے مختلف تھا۔ پھر زندہ حالت میں اس قبر نما کمرے میں آپ گئے، اور زخمی حالت میں گئے، زندہ تھے، زندہ اس میں رہے، زندہ باہر آئے۔ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں آن علیہ وسلم کی حدیث کے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ کیا وحی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا جا۔ تبھی تو آپ اسرائیل سے یعنی فلسطین سے ہجرت کر کے وہ آپ کو پتہ ہے بتایا ہے ایران، افغانستان اور پھر کشمیر، ہندوستان کی طرف آئے، 10 قبائل کی طرف۔ وہ کیا تھا؟ وہ خدا کا ایک حکم ہی تو تھا۔ اچھا، پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زمین کی سبزیاں اور پھل کھایا کرتے تھے۔ اب کشمیر کے مقامی باشندوں میں بھی بعض ایسی گواہیاں ملتی ہیں، تاریخ وہاں لکھا ہوا ہے، اور تاریخ افغانستان لکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر آئے۔ اب جو ٹی ایچ ہگزلے نے جو سائنسی اصول کو بتایا، اسی کو جب ہم اسی کے اوپر پرکھتے ہیں تو وہی پہلے کیا تھا؟ ایک مفروضہ تھا، تجربات ہوئے، مشاہدات، اور پھر لا کیا بنا کہ میں اس کی مثال آپ کو ایک اور رنگ میں بھی رکھتا ہوں کہ اس وقت جو سکے ملے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام
جب ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں تو جو سکے ملے ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ایک بادشاہ تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس سکے پہ آپ کا نام اور آپ کی تصاویر اس سکوں پہ تھی۔ اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام تحقیق جدید متعلقہ قبر مسیح ہے، اس کی بابت آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے خاکسار۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ جب میں قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 وَأَوَأَنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذات قرار و معین پر غور کر رہا تھا تو اس پر میری توجہ اس طرف گئی کہ میری توجہ اس طرف گئی کہ کشمیر وہ علاقہ ہے جس میں چشمے بہتے ہیں، اور توجہ اب یہ وہ مفروضہ تھا، یہ ذرا توجہ کریں، یہ مفروضہ تھا جو قرآن سے پتا چلا کہ اس جگہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام وہاں پہ گئے ہیں۔ اب یہ مفروضہ ذہن میں قرآن سے لیتے ہوئے اس کو پرکھنے کے لیے پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے سامنے یہ جب واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے فرمایا، اس پر حضرت خلیفۃ مسیح اول نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور جب میں کشمیر میں تھا تو وہاں خلیفہ نور الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ سری نگر میں ایک قبر ایسی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر ایک نبی کی ہے۔ اچھا، اب قرآن میں تو ذکر ہو چکا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی ذکر کو ایک مفروضے کے اوپر تجربہ اور پھر مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر انہیں یعنی خلیفہ نور الدین صاحب کو بلایا اور وہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے کشمیر گئے، اور وہاں جا کر انہیں 500 آدمیوں کی گواہی لی جس میں اکثر علماء بھی تھے، اور نتیجہ انہوں نے نکالا۔ جب انہوں نے گواہی لی اور نتیجہ نکالا کہ کیا نکالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سری نگر کشمیر میں یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آپ نے 120 سال کی عمر پائی، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ان کی وفات ہوئی، اور وہاں محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں آپ کا مقبرہ ہے۔ تو یہ وہ سائنسی اصول ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ہر رنگ سے پرکھے اور ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ سائنسی اصول۔ اور علم قرآن سے یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے ہیں اور وہیں دفن ہوئے ہیں، اور خلیفہ نور الدین صاحب کشمیر کے محلہ خانیار بھی گئے اور پوچھا اور تحقیق کی اور مشاہدہ کیا۔ 500 علماء نے اپنا مشاہدہ گواہی کے رنگ میں دیا جس میں اکثریت علماء کی تھی۔ اب اس نظریہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہاں سے بچ کر الہی تقدیر کتاب کشمیر بنی اسرائیل کے 10 قبائل کی طرف آئے اور انہیں عزت ملی اور انہوں نے مانا، اور آخری سائنسی اصول کے مطابق اصول سامنے آ گیا کہ آپ کی قبر وہیں پر ہے جو روزہ بل کے نام سے مشہور ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ دوران تبلیغ ایک صاحب نے بڑے جلال میں کہا کہ دیکھو ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، یہ ان کا روزہ، یہ ان کا قبر ہے، یہ ان کا مزار ہے، تو اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھا دیں گے تو میں مان لوں گا۔ تو میں نے فوراً انہیں وہ جو روزہ بل تھا اس کی تصویر دکھائی، اور جو اس میں آپ کو دکھا دی جائے گی وہ روزہ بل کی تصویر ان کے سامنے رکھی اور کہا یہ ہے وہ مزار جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہے، مدفون ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی سوال نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
वबारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।